جب اللہ دو دلوں کو ملوانا چاہتا ہے تو یہ نشانیاں بار بار ظاہر ہوتی ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو وہ کیسا محسوس کرتا ہے؟ اس ویڈیو کے آغاز میں ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں گے جو خالص دل کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو نے جن کے دلوں میں سچی محبت ڈالی ہے، ان کی پاکیزہ محبت کو نکاح میں تبدیل فرما۔ یا اللہ، اگر یہ محبت ان کے لیے رحمت ہے تو اسے ہمیشہ کے لیے ان کا مقدر بنا دے، اور اگر یہ محبت ان کے لیے بھلائی نہیں رکھتی تو اس سے بہتر محبت عطا فرما۔ آمین۔ آپ لوگ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور آپ کی دعا بھی پوری ہو جائے۔ جب ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ انسان ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، اس کی زندگی کا حصہ بنے، اس کے دکھ، غم، اس کی خوشیوں میں ہمیشہ شامل رہیں۔ اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ انسان صرف اس کا ہی بنا رہے۔ محبت ایک عام جذبہ نہیں، یہ دل کی وہ گہرائی ہے جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں لیکن احساس باقی رہتا ہے۔ محبت وہ دعا ہوتی ہے جو آنکھوں کے آنسو میں چھپی رہتی ہے، یہ وہ آرزو ہوتی ہے جو سجدوں میں رب کے سامنے کہی جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ محبت پاکیزہ اور سچی ہو تو اللہ انہیں ملوانے کے لیے خود راستے بناتا ہے اور انہیں ایک دوسرے سے ملواتا ہے۔ ایک سچی اور پاکیزہ محبت اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتی ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ جب دل میں سچی محبت ڈال دی جاتی ہے تو سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ دلوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ اسی لیے اگر تمہارے دل میں کسی کے لیے محبت جاگتی ہے اور تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری زندگی کا حصہ بنے تو یاد رکھو کہ یہ کوئی حادثہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ زندگی کے سفر میں اکثر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ انسان جس سے ہم بے حد محبت کرتے ہیں وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی جدائی کے لمحے میں دل ٹوٹ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید اللہ نے اس پر ظلم کیا، شاید اللہ نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ وہ ذات ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ہمیں وہی دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تمہارا صبر، تمہاری تکلیفیں، یہ سب اسے یاد ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جتنی زیادہ تم اللہ سے مانگتے ہو اللہ اتنا ہی تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کی پسندیدہ چیز سے اسے آزماتا ہے، اس چیز کی طلب اسے اللہ کے اور قریب کر دیتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں نے تجھ سے جو چھین لیا وہ تیرے لیے نقصان تھا، اور جو میں تجھے دوں گا وہ تیرے لیے دعا سے بڑھ کر ہوگا، تو تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں اتنا مت سوچو، یاد رکھو جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس پر قادر تمہارا رب ہے،
وہ معجزوں پر قدرت رکھتا ہے، بس تم اس کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ لو۔ وہ تمہاری ساری تکلیفیں ختم کر دے گا۔ اللہ اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ آج تیرا وقت مشکل ہے، لیکن کل تیرا وقت مثال بنے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ تم یقین کو ٹوٹنے نہ دو۔ صبر کرنے والے کبھی ہارتے نہیں، کیونکہ ان کا اللہ ان کے لیے بہترین وقت لکھتا ہے۔ اے انسان، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تمہارا مقدر اللہ نے تمہاری سوچ سے بھی بہتر لکھا ہوا ہے۔ تمہاری تقدیر صرف تمہاری دعاؤں سے ہی بدل سکتی ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے جو مانگا ہے وہ کب ملے گا، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب کچھ طے کر چکا ہوتا ہے۔ وہ تو سب جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ تمہیں کب، کہاں، کیسے، کون سی چیز دینی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم دعا کرو، اس سے مانگو۔ اللہ نے آپ کے لیے جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا، اور جو معجزہ اس نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے کوئی طاقت اسے آپ سے چھین نہیں سکتی۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے باتیں کرتے رہیں، اس سے مانگتے رہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی آواز بار بار اس کے در پر پیش کریں، اسی لیے وہ آپ کو ابھی وہ چیز نہیں دے رہا۔ وہ چیز آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکل رہی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا اشارہ ہو کہ میں تمہارے دعاؤں کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ میں تمہیں کن کہہ کر دے دوں۔ تو پھر تم کیوں اداس ہو، کیوں مایوس ہو، کیوں بے بس محسوس کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو تھوڑا وقت دو اور اس وقت تک اپنی دعاؤں کو جاری رکھو جب تک تمہارے رب کی طرف سے کن نہ سنو۔ جب اللہ دو دلوں کو ملوانا چاہتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے نصیب میں انہیں لکھ دیتا ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔